بات ایڈ کر دوں، آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی کہ میں آج دیکھتا ہوں کہ بہت سی سسٹرز بھی اور بردرز دونوں، آپ کو پتہ ہے انفلوئنسرز کا دور ہے آج کا، اور انسٹاگرام از اے پلیٹ فارم جہاں پر لوگ اپنا ایک بڑا پروفائل کہہ لیں اچھا سا بناتے ہیں، یعنی استھیٹکلی، اور دے اسٹارٹ depicting themselves as life coach and a relationship counselor, and اس میں حرج نہیں ہے. We should have Islamic minded life coaches and relationship counselors. بالکل میں اس بات کو سپورٹ کرتا ہوں، بٹ دیکھیں اگر کوئی بندہ ان میرڈ ہے نا اور وہ ریلیشن شپ کاؤنسلر ہے تو آئی ول نیور گو ٹو ہم اور ہر فار دا کاؤنسلنگ. ایسے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو 50 سالہ خاتون یا مرد کے پاس جانا چاہیے، یا کم از کم 40+ مرد یا عورت کے پاس جانا چاہیے فار سچ میٹرز. اور انفیکٹ میں بہت سے ایسے کپلس کو جو مجھ سے کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں ہیلپ، میں انہیں کہتا ہوں یار میچور لوگوں کے پاس جاؤ، یعنی گو ٹو دا پیپل ہو ہیو لیوڈ ٹوگیدر فار 20+ ایئر اور 15+ ایئر، دے ہیو ہیڈ کڈس، اور انہوں نے بچوں کی ٹین ایجرس کی جو ہے وہ پرورش کی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ بھی بتانا بڑا ضروری ہے ہمارے آڈینس کو کہ ایسے لوگوں کے پاس تو نہیں جانا چاہیے. آئی نو کہ دے میں بی کمپیٹنٹ کم از کم ان تھیوری، بٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے. کیا خیال ہے آپ کا اس کے بارے میں؟ علی بھائی، یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، بڑی مشہور ایک رسالہ ہے، الحمد للہ نے موقع توفیق دی پڑھانے کی، اور ایوہ الولد کے نام سے انہوں نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو نصیحت کی تھی. تو اس کتاب کے اندر ایک چیز کو وہ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں اور بڑا ایمفیٹکلی انہوں نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ یہ جو کچھ چیزیں ہیں نا وہ وقت کے ساتھ آپ سیکھیں گے، اور وہ وقت سے پہلے جان لینا وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. اور آپ کو بے شک پتہ بھی ہو پھر بھی آپ کو یعنی اس پہ کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے، اعتماد نہیں ہونا چاہیے. اور اس کا تعلق ذوق کے ساتھ ہے، ایکسپیرینس کے ساتھ ہے. تو ایکسپیرینشل نالج کے بغیر کچھ چیزیں آپ جو مرضی کر لیں، جتنی مرضی تھیوری پڑھ لیں، جتنے مرضی آپ کورسیرا کے اوپر کورسز کر لیں، سرٹیفکیشنز لے لیں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایز لانگ ایز یو ہیو ناٹ ڈن اٹ یور سیلف، اچھا ہو سکتا ہے آپ اچھی باتیں کر دیں، جنرل باتیں کر دیں، لیکن آپ پھر بھی یعنی اس پوزیشن کے اہل نہیں ہیں. دیکھیں یہ بھی ایک بات ہوتی ہے کہ ایون دو آپ کو بہت پتہ ہے، لیکن آر یو یعنی کیا یہ چیز ایتھیکلی ٹھیک ہے کہ آپ کسی چیز کے لیے جو ہے نا یو شوڈ فٹ کہ آپ اس پہ بات کرنا شروع کریں؟ نہیں. کئی دفعہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے بٹ یو آر ناٹ ایکچولی فٹ فار ڈوئنگ دیٹ. ٹھیک ہے. تو بالکل اسی طریقے سے انہوں نے اس چیز پہ بہت زیادہ ایمفسائز کیا ہے کہ کچھ چیزیں وقت کے ساتھ، تجربے کے ساتھ آپ سیکھیں گے. اور بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، امپورٹنٹ ہے کہ 40 سال 50 سال، بلکہ ان چیزوں میں جتنا انسان جو ہے وہ یعنی عمر رسیدہ ہے، بڑی عمر کا ہے، اتنا وہ بہتر گائیڈ کر سکتا ہے ایز کمپیئر ٹو وہ بندہ جو بالکل نیا ہے، اس نے یا پھر ایون اس کی شادی بھی ہو چکی ہے، وہ کہے جی میری شادی ہو گئی، میں نے تجربہ کری. نہیں، آپ نے نہیں تجربہ کیا، کیونکہ شادی کے بھی علی بھائی فیزز ہوتے ہیں نا. یعنی ایک شروع کا فیز ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ ایک فیز آتا ہے درمیان کا، پھر اس کے بعد ایک ایسی بھی ایج آتی ہے جہاں پہ میاں بیوی بڑے سال گزار لیے آپس میں، تو وہ ایک قسم کی سمجھوتا کر لیتے ہیں. یعنی ان مینی ویز جو ہے نا یہ چیزیں تبدیلی آتی رہتی ہیں، ایک جسے کہتے ہیں رولر کوسٹر کی طرح، یہ نا اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں اس کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کدھر سے اپنا سورس لے رہے ہیں نالج کا. اچھا اگر جو چیز قرآن و سنت نے بیان کر دی وہ تو ہم مان سکتے ہیں نا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی یا قرآن مجید نے بیان کر لی، اس میں ہم ظاہرہ دڑلے کے ساتھ اس کو بیان کر سکتے ہیں کیونکہ وہ وحی کی بات ہے. لیکن اس کے علاوہ جتنی باتیں ہیں علی بھائی وہ ساری جو ہے نا وہ تجربے کی بیسس پہ ہیں. وہ حکمت کی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن حکمت بھی علی بھائی سرکمسٹینشل ہوتی ہے ان مینی ویز. یعنی وہ حالات اور واقعات کے مطابق ہوتی ہے، اینڈ اٹ چینجز اینڈ ود رسپیکٹ ٹو ٹائم اینڈ اسپیس، اور وہ ود رسپیکٹ ٹو پرسن ایز ویل. تو اسی لیے وہ ہے نا ون سائز ڈز ناٹ فٹ آل، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، خاص طور پہ شادی کے معاملے میں. اور آپ کو یاد ہے کہ ہماری جب شادیاں ہوئیں تو ہمارے استاد جو ہیں وہ جو شیخ انس سے ہم نے مشورہ دیا ہے، اچھا بتائیں کوئی مشورہ دیں کہ کس طریقے سے اس ریلیشن شپ کو لے کے چلنا ہے. تو انہوں نے یہ بات صاف کی، بلکہ وہ جو کوئی بندہ بھی جاتا تھا نا وہ کہتے تھے یار آپ کسی کے پاس نہ، میری آپ کو ایک ہی نصیحت ہے، آپ کسی سے نہ پوچھیں کہ میں نے کس طرح لے کے چلنا ہے. صرف ایک بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا تھا اپنی بیوی کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں انہوں نے کہا. انہوں نے کہا بیوی سے اللہ کے معاملے میں ڈرتے رہنا، اس سے اور باقی سب کچھ اس میں آ جاتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اپنے لیے اور اپنی بیوی کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس رشتے میں برکت ڈال دے، اور یعنی کوشش کرو اس کو ہم نے لے کے چلنا ہے، اور اس کے لیے برکت کی دعا کرو، اور اس کے لیے دیٹس آل. اور اس سے بڑی حکمت نہیں ہے. اور حکمت بالغہ بھی ہے کہ قرآن، اچھا میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ سنت کو بھی اسٹڈی کریں، علی بھائی بہت زیادہ میاں بیوی کے معاملات کو نا تفصیل سے ڈسکس بھی نہیں کیا ہوا کہ اگر شوہر یہ کرے تو بیوی یہ کرے. تو اللہ کے رسول کی سنت سے ہمیں چیزیں مل جاتی ہیں کہ آپ کی زندگی میں کیسا تھا اور صحابیات کی آپ کے ساتھ اپنی وائفس کے ساتھ آپ کی ڈیلنگس کس طرح کی تھی. لیکن اچھا وہ ڈیلنگس بھی علی بھائی ڈفرینٹ ہے. یعنی ایک طرف آپ کو اللہ، یعنی وہ ایک قسم کے، یعنی وہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس کو جنرلائز کر کے ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ایک رول اور پرنسپل بنا لیں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ سودا کے ساتھ جو ان کے ساتھ جو ڈیلنگ ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. دل کے بھی معاملات ہاں دل کے معاملات بھی ہیں، اور نہیں صرف دل کے بھی نہیں، ایون یعنی حقوق اور فرائض کی بات بھی ہو رہی ہے نا. سیدہ سودا نے اپنی جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی، یعنی سیدہ عائشہ کو اپنی جو ہے نا ٹائم پیریڈ اپنا ٹائم دے دیا اور اللہ کے رسول نے قبول کر لی. تو دیر آر مینی سرکمسٹانسز جو چینج ہوتے ہیں. تو پھر وہی والی بات ہے کہ آ جا کے اٹ آل بوائلز ڈاؤن ٹو ون تھنگ، یار میں نے اللہ تعالیٰ کی کوئی حد کو کراس نہیں کرنا، میں نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، میں نے کسی کو ایک احساس والا جذبہ اور اس طرح کے جذبے لے کے آئے، اور دیٹس آل واٹ اٹ از. اس کے علاوہ باقی ذرا تفصیلات ہیں. اچھا میں آپ کے سامنے کچھ امیچور ایڈوائسز اور سویپنگ جنرلائزیشنز اینڈ ججمنٹل اسٹیٹمنٹس جو بہت معذرت کے ساتھ، دیکھیں میں انکریج کرتا ہوں کہ مسلم امہ میں مسلم اسلامک مائنڈیڈ کاؤنسلرز ہونے چاہیے، اور میں ینگ لوگوں کو بھی انکریج کرتا ہوں کہ یس ڈو اسٹیپ ان ٹو دس فیلڈ، بٹ پلیز اگر آپ کا تجربہ اتنا نہیں ہے تو کم از کم اتنے اپنی عمر سے بڑی چیزوں کو ایڈریس نہ کریں اور اپنے تجربے کو بھی دیکھیں. فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے ریئل پوسٹ رکھ رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ کوئی ینگ فیمیل کاؤنسلر ہیں، ابھی میرے ذہن میں انہی کی مثال آ رہی ہے، اور میل کاؤنسلرز بھی اس طرح کی میچور ایڈوائس ڈیفینیٹلی دیتے ہیں. تو اب انہوں نے پوسٹ کیا لگائی ہے کہ ریڈ فلیگز ان اے مین، ریڈ فلیگز ان اے مین، اف ہی ٹاکس ٹو ہز مدر مور دین یو رن، یو ول آلویز بی سیکنڈ. اب از دیٹ اے ریڈ فلیگ؟ یعنی دیکھیں یہ اسٹیٹمنٹ کتنی زیادہ ایکسپینڈ کی جا سکتی ہے، اس کے پیچھے کتنی جنرلائز یہ اسٹیٹ، یعنی اٹ از اے ریڈ فلیگ، اٹ ہیز بین ڈکلیئرڈ ایز اے ریڈ فلیگ، رائٹ. اچھا اس کے بعد اف ہی فارگیٹس یور فیوریٹ کلر ہی ڈزنٹ لو یو. یہ تو لگتا ہے میں بھی اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتا. آپ کو یاد ہے؟ دیکھیں یا مجھے یاد ہے وہ ایک واقعہ آپ نے بھی سنایا تھا، خیر اگر ٹائم ملا ہم وہ سنائیں گے. بٹ یعنی یہ دس از ریئل مغیرہ بھائی، دس از ریئل، آئی ایم ناٹ میکنگ اٹ اپ، اوکے. اینڈ دین اف ہی از کوائٹ ہی از ٹاکسک، یعنی ہی از کوائٹ آل دا ٹائم. اور اگر وہ بولتا ہے تو پھر وہ اللہ معاف کرے وہ بھی کوئی نکل جائے گی اس کی کوئی بات. اف ہی ایور ڈس ایگریز ود یو دین موسٹ پرابلی ہی از کنٹرولنگ. اب یہ وہ چیزیں ہیں، ہو سکتا ہے میں ایگزیکٹ الفاظ آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، بٹ کرکس یہی ہے ان پوسٹ کا، اوکے. If he doesn't buy you gifts randomly, he's not investing in you, okay. If he asks for space, he's planning to leave you. If he doesn't text back instantly, he's cheating. یہ ریئل اس طرح کی چیزیں ہیں جو ریڈ فلیگس کر کے بتائی جا رہی ہیں. اب دیکھیں ہاؤ ایزی اٹ ہیز بیکم ان ٹوڈیز ایج کہ آپ چیٹ جی پی ٹی پہ جا کر لکھو کہ مجھے ریلیشن شپ ایڈوائسز کچھ دو، وہ آپ نے سمپل جو ہے نا وہ اب جا کر کیمرہ کے آگے بول دینے، یا آپ نے سمپل جو ہے نا وہ ان کی پوسٹ بنا دینی ہے. پوسٹ بنانے کے الگ ایپس ہیں اور وہ آپ نے انسٹا پہ شیئر کر دینی ہے جسٹ ٹو پروموٹ یور پیج. بٹ یو آر ناٹ ریئلائزنگ کہ یور ایڈوائسز اینڈ امیچور ایڈوائسز کین ایکچولی کسی کو وہ غلط ڈائریکشن کی طرف جو ہے وہ چیزیں لے جا سکتی ہیں. تو یہ دس واز واٹ آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ ود یو. ابھی پریویس جو میں نے سوال بھی پوچھا کہ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں ہم کس سے ایڈوائس لے رہے ہیں اور ہم کس سے اپنا مشورہ کر رہے ہیں، اپنے فیملی ایشوز ہم کس کے ساتھ